بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے 2 عشرے اور تیسرے عشرے کے بھی 2 دن گزر گئے. آج تیسرا دن ہے. 1 ہفتہ اس مبارک مہینے کا رہ گیا ہے. یہ ایام جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں بہت ہی قیمتی ایام ہیں. گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں جو دن باقی رہ گئے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی قیمتی دن ہوتے ہیں. ممکن ہے شب قدر کے تعلق سے ابھی محنتیں جاری ہوں اور اس کے حصول کے لیے تگ و دو کی جائے. جس مبارک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے. اس مبارک مہینے کے اندر جو کچھ عبادتیں ہوئی ہیں اور جتنا وقت ہمارے پاس جتنے دن رہ گئے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ تمام عبادتیں پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھی جائیں. ابھی رمضان کا پورا ہفتہ باقی ہے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں. ایسا نہیں کہ پورا مہینہ نکل گیا ہو. اس 1 ہفتے کے اندر آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور زندگی کا خاتمہ جب ایمان پر ہو جائے، اچھے کاموں پر ہو جائے، تو اس آدمی کے لیے سعادت اور خوش بختی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کے آخری اعمال اچھے ہو جائیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو آخری جو دن رمضان کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ تمام اعمال کرتے ہوئے ایک عمل کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی. وہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. جبریل امین آپ کے پاس ہر دن تشریف لایا کرتے تھے. پورا مہینہ روزانہ رات میں اللہ کے فرشتے جبریل اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سناتے تھے، پھر اللہ کے نبی ان کو سناتے تھے. اس طرح سے جو دور چلتا تھا. اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کی ملاقات ہوتی تھی، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سخاوت اور دریا دلی کو کچھ اس انداز میں تشبیہ دی گئی ہے، کان اجود من الریح المرسلہ، تیز ترین ہوا کے جھونکوں سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کے حبیب صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے تھے. اس مبارک مہینے کے ساتھ صدقہ و خیرات کا عمل بھی بہت ہی اہم ترین عمل ہے. خصوصاً اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے قریبی اور دور کے متعلقین کو، اس میں ہمیں ان کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد جو عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر ان کے ساتھ بھی خوشی ہو. اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اپنے تمام تر رشتہ داروں کی اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی فہرست بنائی جائے، ان کے متعلق تلاش کیا جائے اور ان تک اپنی زکوٰۃ کی رقوم ہو یا اپنی صدقات و خیرات کی رقوم ہو، ان کو پہنچائی جائے. صدقہ کرنے سے انسان کے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. صدقے کے سلسلے میں، انفاق کے سلسلے میں، خرچ کرنے کے سلسلے میں فرمایا گیا گن کر مت دو، شمار کر کے مت دو. تم گن کر کے دو گے، اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا. بے حساب لوگوں کو دینے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. لا توعی فیوعی اللہ علیک،
ام المومنین سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تو جمع کر کے مت رکھ، تو شمار کر کے مت دے کہ اللہ بھی تجھے بھی شمار کر کے دے گا، تو بغیر حساب کے دو گی تو اللہ بھی تجھے بغیر حساب کے دے گا۔ تو مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب لٹانے والا ہو، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی، پریشان حال لوگوں کی، مسکینوں کی، جتنے بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں ان تک جو ہے ہم اپنی رقوم پہنچانے والے ہوں۔ اس لیے کہ یہ صدقات و خیرات انسان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے، محشر کے میدان کی گرمی سے بچانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ ہمیشہ روزانہ اس آدمی کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تیری راہ میں مال خرچ کرنے والے کو جو مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور دے دے۔ یہ سب فضائل خرچ کرنے کے تعلق سے فرمائے گئے، اور اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس مال کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس کو ایسے سمجھو جو 1 روپیہ، 1 پیسہ، 1 درہم تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، کسی حاجت مند، ضرورت مند، محتاج کو، اپنے متعلق کو، قریبی دور کے رشتہ دار کو تم دے رہے ہو، اس کو یوں سمجھو تم نے ایک دانہ زمین میں لگا دیا، بو دیا، اس کے اندر سے 7 کونپلیں نکل آئی، ہر کونپل کے اندر 100 دانے ہیں، ایک کے بدلے اللہ نے 700 دیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہتے اس سے بھی بڑھ کر دے دیتے ہیں، اللہ کے پاس کوئی حساب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے کو دینے پر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ملتا ہے، اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا سبب بنتا ہے، قبر میں اس کے لیے عذاب قبر سے جو ہے بچانے والا ہوتا ہے، اور آنے والی مصیبتوں کو دنیا کے اندر جو ہے دفع کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر خصوصاً اس کے اختتام میں آدمی کو جو ہے اس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے، زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں صرف 5 دن دیے، صرف 5 دن ہم لوگوں کے پاس ہیں۔ ان 5 دنوں کے نام بھی بیان کیے گئے۔ ایک تو دن ہے یوم مفقود، یوم مفقود اس کو کہتے ہیں جو کل کا دن تھا گزر گیا، اس پر حسرت افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ واپس کبھی نہیں آ سکتا، وہ دن ہمارے ہاتھ سے جو ہے نکل چکا ہے۔ اور دوسرا دن ہے کہ فرمایا کہ یوم مشہود، یوم مشہود کس کو کہتا ہے؟ آج کا دن جو ہمارے پاس موجود ہے، حاضر ہے وہ دن ہمارے پاس، جو چاہو کر لو، جو تمہارے مقدر میں ہے اس کو حاصل کر لو، گنجائش ہے اس کو حاصل کرنے کی۔ ایک تیسرا دن ہے جس کے متعلق فرمایا کہ یوم مورود، کہ یوم مورود کے متعلق فرمایا وہ آنے والا کل ہے، اس کے متعلق کوئی بول نہیں سکتا کل کا دن ملے گا کہ نہیں، کل کا دن میری زندگی کا ہے یا نہیں، کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ 3 دن ہوئے، چوتھا دن ہے یوم موعود، وعدہ کیا ہوا دن، وہ دنیا سے جانے کا دن، جس دن ہمیں دنیا سے جانا ہے وہ دن وعدہ کیا گیا ہم سے، اس دن کی ہر وقت انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دن میرا کیسا ہوگا، کہ جب اللہ کے حضور میرے حاضری ہوگی تو مجھے خوشی خوشی بلایا جائے گا اور میں خوشی خوشی اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ آدمی کو ہر وقت اس یوم موعود کی، جس دن کے وعدہ کیا گیا، اس دن کی اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری دن اللہ نے دیا ہے یوم مدخور، کہ وہ دن جو آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع کریں گے، اور ہم میں سے ہر کوئی، ہمارے باپ دادا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان میدان محشر میں ہوں گے۔ اس دن وہ جزا کا دن ہوگا، مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے
بدلے کا دن ہوگا، ان کے نیک اعمال پر ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزاری گئی ہے، اللہ کی طرف سے دیے گئے انعامات کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، تو پھر وہ حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا، اور پھر اس دن سوائے آدمی کی ناکامی کے اور کچھ نہیں ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ کل 5 دن ہے، گزرا ہوا کل، آج کا موجود دن، آنے والا کل جس کے متعلق ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور پھر ہمارے اللہ کے حضور حاضری کا دن، 4واں دن، اور 5واں دن اللہ کے حضور سب کو جمع ہونے کا دن۔ کل 5 دن اللہ نے ہمارے پاس دیے ہیں، ان 5 دنوں کو ہمیں جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان 5 دنوں کے متعلق ہمیں اپنی جو ہے تیاریاں کرنی ہے، اپنی زندگیاں گزارنی ہے، رمضان کے مبارک ایام کو، رمضان کی مبارک ساعتوں کو اچھے سے اچھے اعمال کے ذریعے اس کو بھرنا، اللہ کی رضا کے اعمال سے بھرنا، تاکہ یہ رمضان کل کو ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے، ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن کر آئے۔ یہ سب انسان کے اپنے اختیار میں دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو ان کے معاملے میں مجبور کیا گیا، ہر کوئی آدمی اس کو اس معاملے میں اختیار ہے۔ اب آدمی پر آئے، عقل مند آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل کو اور اپنی ہوشیاری کے ذریعے اپنی زندگی کے دنوں کو جو ہے قیمتی سے قیمتی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو رمضان کے دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کے اندر اچھے سے اچھے، زیادہ سے زیادہ طاعت و بندگی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے، دین پر زندہ رکھتے ہوئے، اپنے وقت حاضری کے وقت ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔